بشرا بی بی کا جج صاحب سے سخت مکالمہ ہوا ہے. یہ مکالمہ بڑا اہم ہے اور اس کے علاوہ جج صاحب بھی برہم ہو گئے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے برے دن چل رہے ہیں اور اس مکالمے میں آپ کو تمام چیزیں نظر آئیں گی. السلام علیکم، آپ پاکستان خبر دیکھ رہے ہیں اور میں حمزہ جاوید ہوں. ناظرین، بشرا بی بی کا جج صاحب سے سخت مکالمہ ہوا ہے اور اس کے علاوہ جج صاحب بھی برہم ہو گئے. یہ مکالمہ بڑا اہم ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے برے دن چل رہے ہیں اور اس مکالمے میں آپ کو تمام چیزیں نظر آئیں گی کہ کتنا کا اعتماد ہے پاکستان تحریک انصاف کو اس انصاف کے تمام نظام پر. میں مکالمہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں اور ساتھ ساتھ ہم اس کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں. معاملہ چل رہا تھا یہ ڈی چوک والا معاملہ جو تھا، جو احتجاج کیا تھا پاکستان تحریک انصاف نے. بہت سے کیسز ہو گئے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ پر، بہت سے لوگوں پر اس کے اوپر بھی کیسز ہوئے. یہ تمام چیزیں آپ لوگ جانتے ہیں. تو اس کے اوپر پیشی تھی بشرا بی بی کی اور جج صاحب تھے طاہر عباس صاحب. اکثر میڈیا پر ہائی لائٹڈ رہتے ہیں طاہر عباس صاحب، تو ان کے ساتھ مکالمہ ہوا. مکالمہ پڑھ کے سناتا ہوں میں آپ کو. جج صاحب کہتے ہیں تھوڑا وقت لگ گیا ہے لیکن قانونی تقاضے پورے کیے گئے ہیں اس معاملے کے اوپر. یہ ڈی چوک والا معاملہ ہے. وہ کہتے ہیں تھوڑا وقت لگ گیا، قانونی تقاضے پورے ہیں ہمارے، اس لیے ہم نے تھوڑا ٹائم لگایا، ورنہ فیصلہ ہم نے پہلے بھی سنا دینا تھا. بشرا بی بی کہتی ہیں کہ عدالتوں سے ہمارا اعتماد اٹھ گیا ہے، اب ہمارا اعتماد نہیں ہے اس پورے عدلیہ کے نظام پر. جج صاحب کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، جسٹس سسٹم جیسا بھی ہے چل رہا ہے، ٹھیک ہے. اگر ختم ہو گیا تو سوسائٹی ختم ہو جائے گی. آپ میرے پاس کچہری میں بھی پیش ہوتی رہی ہیں. جج صاحب کہتے ہیں جیسا چل رہا ہے ٹھیک چل رہا ہے، اگر یہ جو سسٹم ختم ہو گیا نا تو پوری سوسائٹی ختم ہو جائے گی، کیونکہ سوسائٹی کا انحصار جسٹس سسٹم پر ہوتا ہے. لیکن یہی والی بات ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی نظام چل رہا ہو، اگر وہ بالکل ہی ختم ہو جائے، یعنی 50% تو ٹھیک چل رہا ہے، کچھ لوگوں کو تو مل رہا ہے، انصاف تو مل رہا ہے، لیکن کچھ لوگوں کو نہیں مل رہا ہے. جب آپ کو انصاف مل رہا ہوتا ہے آپ کو یہ جسٹس سسٹم ٹھیک لگتا ہے، اور جب آپ کو انصاف نہیں مل رہا ہوتا تو آپ کو یہی جسٹس سسٹم خراب لگ رہا ہوتا ہے. اس حوالے سے بات کر رہے تھے. اچھا، بہرحال پھر بی بی جو ہے آگے سے جواب دیتی ہیں، بانی پی ٹی آئی اور ہمارے ساتھ جو ہوا اس کے بعد قانون سے یقین ختم ہو گیا ہے. ٹرائل کے دوران میں نے ججز کو بیمار ہوتے اور کانپتے دیکھا ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ججز کو بیمار ہوتے اور کانپتے، اس کی 2-3 تشریح ہو سکتی ہے، وہ آپ لوگ تمام خود جانتے ہیں. آج جج صاحب کا بلڈ پریشر 200 پر گیا لیکن انہوں نے ہمیں سزا سنانی تھی اور وہ سنائی. اب یہ 200 پہ بلڈ پریشر کون سا گیا یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، کس طرح سے 200 پہ گیا یہ چیز میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلے اگلی بات کر لیتے ہیں. ملک میں قانون ہے لیکن انصاف نہیں. عمران خان جیل میں آئین کی بالادستی کے لیے قید ہیں. یہ بشرا بی بی کہتی ہیں بالکل ہی ہمیں اعتماد ہی نہیں ہے اس سسٹم سے، جو سنانا سنائیں. وہ کہتے ہیں یار تو جو کرنا ہے کر دے، وہ والا معاملہ ہے، کر دے تو اسی دیکھ لیں گے. اب بات رہی کہ 200 پر بلڈ پریشر کیسے گیا جج صاحب کا. اب معاملہ چل رہا تھا یہی والا، تو جیسے ہی وکلاء پیش ہوتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، تو وہاں پر آ کے فائلیں سیدھی کر رہے تھے. تو فائلوں کو سیدھی کرتے ہوئے دیکھا تو جج صاحب کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہو یار، آپ تھوڑی تیاری کر کے آیا کرو. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ تیاری نہیں تھی تو پہلے آپ نے تمام کیس لکھنا ہوتا ہے، اس کے بعد سائن کروانے ہوتے ہیں. تو انہوں نے خالی کاغذ پکڑا، بشرا بی بی سے سائن کروانے لگ گئے، انگوٹھے کروانے لگ گئے. تو جج صاحب نے کہا یار یہ کیا کر رہے ہو آپ اپنا جو معاملات ہیں قانونی تقاضے پہلے پورے کر کے آیا کریں، سامنے آ کے پورے نہ کیا کریں. میں کوئی فیصلہ لکھ رہا تھا، وہ چھوڑ کے ہیں وہ یہ کیس کی سماعت کرنے. تو اس کے اوپر ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تھا. تو بشرا بی بی نے بھی اسی چیز کے اوپر کہا کہ ہمارا اعتماد ہی اٹھ گیا ہے کہ جب ججز آ کر اس طرح کی بات کرتے ہیں. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کی بات کی جائے تو یہ بہت سے معاملات میں سنجیدہ نہیں ہیں. فیسیں بہت اچھی لے رہے ہیں لیکن سنجیدگی نہیں دکھا رہے ہیں. بہت سے کیسز ایسے ہیں جن میں صرف اور صرف بانی پی ٹی آئی کو سزا نہیں سنائی گئی اور کلیئر کر دیا گیا. ان معاملات میں رہائی کے آرڈر جاری ہو گئے، مچل کے جمع کروانے تھے لیکن مچل کے نہیں جمع کروائے گے. اتنی سنجیدگی ہے. بہرحال وہ جو کل والا معاملہ تھا اس کے اوپر دیکھ لیتے ہیں. اس کے اوپر حامد میر صاحب کہتے ہیں، بڑی اچھی بات کہتے ہیں، وہ جو سزا سنانے والا معاملہ تھا کہ دیکھیں جی
آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی تشریف نہیں لائیں اور دوسرے نمبر پر کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب تشریف نہیں لائے، تو اس لیے یہ کیسز کے فیصلے پر یہ اثر پڑا جو پڑ رہا ہے. تو ٹیکنیکلی ہم سوچے تو عمران خان صاحب کہاں پر موجود ہیں؟ جیل میں موجود ہیں، یعنی کہ قیدی ہیں، اور قیدی کو لانا مشکل کام ہے. یار چھڑ دیا کرو، اتنا آسان کام ہے. آپ نے قیدی کو جا کے کہ انہوں نے کہنا میں نہیں جانا جی، میں نہیں جانا، تسی میں ہی رہنا، میں جا کے پیش ہی نہیں ہونا. ادھر ہی اڈیالہ جیل میں سماعت ہوتی ہے، اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب موجود ہیں اور آپ کہتے ہیں جی عمران خان صاحب پیش نہیں ہوتے. یہ معاملات آپ چھوڑ دیا کریں، دیکھ تو لیا کریں کہ کون سی اسکرپٹ کہاں پر فٹ ہو رہی ہے. لیکن بہرحال آپ کیا سوچتے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. اس کے ساتھ اپنے میزبان حمزہ جاوید کو دیجیے اجازت. اللہ نے